اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے یوٹیوب چینل پہ ایک خبر دیکھی نیوز، اور مخدوم شہاب الدین صاحب نے بھی ایک اس پہ جو ہے نا پروگرام پیش کیا کہ جدہ میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے اور تمام عرب حکمران لرز اٹھے اور پوری دنیا لرز اٹھی، اور سب کے لیے ایک تشویش کا پیغام ہے۔ اس پہ ذرا آج میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ میں نے یہ خبر سنی اور اس بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کہ پتہ چلا کہ دھماکہ کوئی تقریب ہو رہی تھی، پہلی جنگ عظیم کی یادگار کے طور پہ ایک تقریب ہو رہی تھی۔ اس میں یورپی سفارتکار اور ڈپلومیٹس شامل تھے، اور یہ غیر مسلموں کے قبرستان میں کہیں تقریب ہو رہی تھی۔ وہاں یہ دھماکہ ہوا، پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کوئی یونانی سفارتکار بھی شدید زخمی ہوا۔ تو میں جب بھی کوئی خبر سنتا ہوں تو غور کرتا ہوں کہ بھائی دیکھا جائے کہ اس کے ڈیپ جو ہے نا واضح اس کا مطلب کیا ہے۔ اب غیر مسلموں کے جو ہے قبرستان میں دھماکہ ہوا، پہلی جنگ عظیم کا جو یہ یادگار کا ایک پروگرام تھا، تو عرب حکمران کیوں لرز اٹھے؟ یہ دیکھیں نا آپ کیسے سراسیمگی اور ایک سسپینس یا ایک خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے۔ عرب حکمران لرز اٹھے، بھئی مسلمان قبرستان میں تو حملہ ہی نہیں ہوا، تو عرب کے حکمران سارے کے سارے مسلمان ہیں، گنہگار ہیں یا کہ مخلص ہیں یا عوام کے خدمت گزار ہیں، وہ تو اللہ کو خود جواب دیں گے۔ لیکن سارے اسلامی ملکوں کے اسلامی حکمران ہیں، اور مسلمان قبرستان میں تو دھماکہ ہوا بھی نہیں۔ دھماکہ تو ہوا یہ غیر مسلمان قبرستان میں، تو مسلمان حکمران کیوں لرز اٹھے؟ اس بات پہ ذرا غور کیا کریں، کس طریقے سے ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ چلو حکمرانوں کے اپنے کوئی مقاصد ہوں گے یا اپنی کوئی جواب دہیاں ہوں گی، لیکن عوام تو کیوں لرز اٹھے؟ لیکن واقعی قابل مذمت ہے۔ بھئی دھماکہ تو اسلام تو غیر مسلموں کی بھی حفاظت کی جو ہے ضمانت دیتا ہے، تو یہ واقعہ تو قابل مذمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں ایسی خبریں پھیلا دی جائیں کہ گمراہ کن پروپیگنڈا شروع ہو جائے۔ تو لیکن ایک بات جو قابل تشویش ہے، جو بتائی نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ دھماکہ تو غیر مسلمانوں کے قبرستانوں میں ہوا ہے، غیر مسلموں کے قبرستان میں ہوا ہے، بھلے وہ پہلی جنگ عظیم کی یادگار کا پروگرام تھا یا ویسے عام طور پہ کوئی دھماکہ ہو گیا۔ لیکن یہ آپ ذہن میں رکھنا کہ نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ آپ ہی سوچیں گے کہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں جو دھماکہ ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ اگر غیر مسلموں کے قبرستان میں دھماکہ ہوا پھر بھی نقصان مسلمانوں کا، اس میں بھی غیر مسلموں کا نقصان نہیں ہے۔ یہ بات نہیں بتاتے، اور حکمرانوں سے زیادہ عوام کا نقصان ہے۔ مقدس زمین مکہ و مدینہ اور حجاز مقدس جدہ شریف، تو یہ نقصان ہے، اور یہ ایک بہت انویزیبل نیٹ ورک ہے، شیطانی جال ہے جو صرف مسلمانوں کا نقصان کرتا ہے۔ اب دیکھو اگر غیر مسلموں کے قبرستان میں بھی دھماکہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا نقصان ہے، تو دین کا نقصان، اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہے، یا حکمرانوں کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ وہ جو لرز اٹھ رہے ہیں حکمران، ان کے خلاف جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا نقصان ہے۔ وہ تو یہ نقصان تعین کریں کہ بھی وہ اللہ رسول قرآن اسلام سے کتنے مخلص ہیں۔ باقی یہ جنگ کسی حکمران کے خلاف نہیں ہے، یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف جنگ ہے، شیطانی جنگ ہے، اور سارے مسلمانوں کے خلاف ہے، عوام کے خلاف ہے۔ حکمران تو بعد میں بنتے ہوں گے، تو میں عوام کے لیے بول رہا ہوں، مسلمان بھائیوں کے بول رہا ہوں، اسلامی امہ کے لیے بول رہا ہوں۔ اور بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ کہیں بھی دھماکہ ہو جائے نقصان مسلمان کا ہے، مسلمان عوام کا ہے، بات عوام کی کرنی ہے۔ تو یہ صورتحال آپ اندازہ لگائیں
کہ اس شیطانی جال نے کوئی ایسا سسٹم جکڑا ہوا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی کہیں بھی کوئی دھماکہ ہو، چین میں ہو، کوریا میں ہو، غیر مسلموں کے قبرستانوں میں ہو، وہ بھی جدہ شریف میں، تو نقصان مسلمان کا ہونا ہے۔ یہ وہی بات جڑے گی کہ جب 9/11 میں دھماکے ہوئے تھے تو یہودی چلے آ رہے ہیں، عیسائی چلے آ رہے ہیں جمعے کی نماز میں، پھر مسلمانوں کی جمعے کی نماز میں یہودی چلے آ رہے ہیں، سکھ چلے آ رہے ہیں، بڑی بھائی چارہ ہے، برادر ہوڈ ہے جی، بہت ہم شیر و شکر رہ رہے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پرابلم تو بہت بڑا ہے کہ جمعے کی نماز مسلمانوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے تو جمعے کی نماز نہیں ہے۔ قرآن تو جو حکم دیتا ہے مسلمان کو دیتا ہے نا، نہ عیسائیوں کے لیے جمعے کی نماز ہے، تو وہ کیوں چلے آ رہے ہیں جمعے کی نماز میں؟ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ یہ بات اس مثال سے سمجھ جائیں کہ دھماکہ تو غیر مسلموں کے قبرستان میں ہوا ہے اور نقصان مسلمانوں کے قبرستانوں کو ہوگا، وہ دھماکہ ہوا بھی نہیں۔ جب ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا، دھماکہ اگر ہوا تو، لیکن یہ تو ابھی دھماکہ دور ہوا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھی پاک فوج نے، اب یہ بہت بڑی بات واضح بولتے ہیں، بھی خبریں تو بڑی جھوٹی آتی ہیں، ہیں تو سب یہ ایک ہی کچھ ہے، ہم نے یہ کر دیا، $2 ارب واپس لے لیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ حکومتوں کے آپس کے معاملے ہیں، یہ تو عوام کو جان بوجھ کے ڈرامے بازی کر کے اور بیوقوف بناتے ہیں اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، اور مکہ مدینہ تو ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد ہماری زندگی ہے، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں مکہ کی طرف منہ کر کے۔ اور یہ کہ بھی پاک فوج نے جو نے انتظامات سنبھال لیے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کئی پوسٹوں میں ذکر کیا، بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو پاکستانی ہوں، اگر پاک فوج نے اختیارات سنبھال لی ہیں تو یہ تو پاک فوج کے لیے ایک اعزاز ہے، باعث ناز ہے، باعث فخر ہے، ایک اعزاز ہے کہ بھی پاک فوج کو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے لیے چنا، اور کہ وہ مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے چنی گئی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن بات حقیقت میں ایسی نہیں ہے، اگر غور کیا جائے۔ وہ آپ سوچیں گے بھئی یہ حقیقت میں بات ایسی کیوں نہیں ہے، وہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس پاکستان میں جب یہ پاکستان بنایا گیا تھا تو عرب لوگ ہی سب سے آگے تھے مسلم لیگ میں، جو ہیں جب یہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا عرب لوگ آگے تھے، قیادت میں تھے، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، اور جو ہے سر آغا خان، اور بڑے سادات اور بزرگان دین، اور پھر عربوں کے مرید، عربوں کو ماننے والے بڑے بڑے شریف لوگ، راجہ محمود آباد، لیاقت علی خان، سردار افضل نشتر، علامہ شبیر احمد عثمانی، اور بتیرے مسلم لیگی لوگ تھے۔ عربوں کا راج تھا مسلم لیگ کے اوپر، اس نے پاکستان بنایا۔ اور یہ ہندوستان کی کانگریس جو تھی یہ ترکوں کی اور عربوں کی دشمن تھی، اس لیے پاکستان کے خلاف تھی۔ تو پاکستان کو توڑا گیا، پاکستان کو توڑنے کے بعد جو ہے عربوں کی جو برتری ختم کی گئی اور ہر پارٹی کو جھگڑا گیا، اور ایسے لوگ مسلط کیے گئے جو کہ عربوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، اور ہماری فوج کو بھی جھگڑا گیا۔ تو یہاں جو ہے نا ابھی لوگ روتے ہیں جی، مہاجر مر رہے ہیں، پٹھان مر رہے ہیں، بلوچ مر رہے ہیں، پنجابی مر رہے ہیں، کشمیری مر رہے ہیں۔ یہ ظلم بھی ہے پاکستان میں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ عربوں کے خلاف، جو عرب سے لوگ یہاں آئے ہیں اس پاکستان میں ہیں، ان کے خلاف بہت بڑا شیطانی جال ہے، اور ان پر خاص طور پہ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ان عربوں نے کبھی کوئی تحریک بھی نہیں چلائی، عربوں نے کبھی کوئی تحریک بھی نہیں چلائی۔ بھی ہمارے جیسے پی ٹی ایم بن گئی، بی ایل اے بن گئی، ایم کے ایم بن گئی، سندھو دیش بن گئی، اور پنجاب میں بھی یہ لوگ بہت کچھ بنا کر دلی میں جا کر بیان دیتے ہیں پاکستان ایک فیلئر سٹیٹ ہے۔ وہ شیطان پھر یہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں پنجاب کے جو ہیں۔ تو یہاں عربوں کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، ہندوستان کے شیطانوں سے مل کر عرب لڑکیوں سے شادی کے نام پہ شیطانی جال میں جگڑ بندیاں قائم ہیں پاکستان کے اندر، جو ہے عرب مردوں کے خلاف بھی جگڑ بندیاں قائم ہیں۔ عربوں کا برا حال ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہم یہ کیسے بات مان لیں کہ پرویز مشرف نے بھی خانہ کعبہ میں باغیوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا تھا، اور پرویز مشرف کو یہاں سرٹیفائڈ غدار کہا گیا ہے، اس کا قصور کہ وہ بھی عرب تھا اور عرب ہے، اور سب پارٹیاں متفقہ اس کو برا کہتی ہیں، اس لیے کہ اس نے خانہ کعبہ سے باغیوں کا لقمہ کیا تھا۔ تو وہ بھی ایک ڈرامہ،
لیکن اس کو سرٹیفائڈ غدار کہتے ہیں پرویز مشرف کو. اس نے خانہ کعبہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو خانہ کعبہ کی حفاظت کی اس نے. وہ عرب تھا اور عرب کے حشر پاکستان کے اندر ہوا. 6 مہینے ایوان صدر اسلام اس کے ساتھ کیا حشر ہوا. میرے خیال ملک اسد سکندر جیل کے اندر دل کا دورہ پڑ کے مر گیا. اس کا کیا حشر ہوا. عربوں کو تو پاکستان میں کھا گئے ہیں، پاکستان کے اندر عربوں کو تو. اور یہ کیسے ہم یقین کر لیں کہ یہ سعودی عرب میں جا کے عربوں کی حفاظت کر رہے ہیں. افسوس، اگر عربوں کی حفاظت کرتے تو بہت خوشی ہوتی، لیکن ایسی بات ہے نہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگ دنیا میں سب سے بہادر لوگ ہیں. تو جب مکہ مدینہ کے لوگ سب سے بہادر ہیں تو پاکستان کی فوج میں عرب تو ہے ہی نہیں. اور پھر یہ کیسے وہاں کی حفاظت کر رہے ہیں جا کر جو ہے. یہ بات ذرا آپ اس پہ غور کرنا، دعوت فکر ہے یہ، اس کے لیے آپ ضرور غور کرنا. سب سے بہادر لوگوں کو تو نام و نشانی نہیں ہے. عرب جو مکہ مدینہ کے لوگ ہیں انہیں آ کر کشمیر پر، پنجاب کے محاذ پر، سندھ کے محاذ پر انڈیا کے خلاف ہماری مدد کرنی چاہیے. یہ بات عقل کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، دین اسلام کے مطابق. بھئی اب جو ہے نا دین اسلام میں صراط مستقیم کا جو ہے نا کہ صراط مستقیم کی سوچ کو اپنا لیا گیا ہے کہ عرب لوگ، مکہ مدینہ کے لوگ آ کر ہمارے ساتھ کشمیر کے محاذ پر، پنجاب کے محاذ پر، سندھ کے محاذ پر انڈیا کے خلاف ہمارے ساتھ مل چکے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں. یہ بات ہے صحیح بات اور مسلمانوں کے عروج کی بات ہے اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. ہمارے یہ لوگ امتی لوگ اور یہ اجمی لوگ جا کر مکہ مدینہ کی حفاظت کریں، بات تو یہ اعزاز کی ہے، لیکن عربوں کا سر کاٹ کے یہ جا کر حفاظت کریں، یہ بات خلاف عقل، خلاف انصاف اور خلاف قانون اور ظلم ہے. عربوں کے خلاف ظلم ہے، مکہ مدینہ کے خلاف ظلم ہے. اور اس شیطانی جال نے کیا تباہی کی ہوئی ہے، آپ سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے. انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ اندازہ لگا سکتا ہے، نہ احاطہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا، اس ظلم کا اندازہ لگائے گا، اس ظلم کا انتقام لے گا اور اس ظلم کا احاطہ کرے گا. تو مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے عرب لوگ، مکہ مدینہ کے خود لوگ حفاظت کریں اور وہ لوگ آ کر ہماری حفاظت کریں یہاں پر پنجاب میں، سندھ میں اور کشمیر کے محاذ پر. اور انڈیا کو خوف پیدا ہو کہ ان کی حفاظت کے لیے عرب لوگ آ گئے ہیں. تو یہ عرب کی اصلی شناخت اور اصلی پہچان اور اصلی بلندی اور اصل عظمت کی نشانی ہے. اصل عرب یہ لوگ ہوتے ہیں. ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے، وہ آ کر ہماری حفاظت کریں. ہم کون اجمی لوگ ان کی حفاظت کرنے والے. اس میں اگر ہم دو بڑے مطلب سنی شیعہ کی بات لیں، آج کل بڑے یہ پاکستان میں ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کا تعلق بھی، کیونکہ سپاہ صحابہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کا نام بڑا پروموٹ کر کے تحریک چلاتے ہیں، پاکستان میں جہاد کرتے ہیں، ساری فوج کو مار دیا، ساری عوام کو مار دیا. لیکن وہ بھی عرب تھے. حضرت ابوبکر بھی عرب، حضرت عمر بھی عرب اور حضرت عثمان بھی عرب. تو یہ بھی ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ بھائی وہ آ کر ہماری حفاظت کریں. یعنی مکہ مدینہ کے لوگ وہ تینوں مکہ مدینہ سے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں ہی مکہ مدینہ سے ہیں. مکہ مدینہ کے لوگ آئیں اور پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں ہماری حفاظت کریں، ہمیں انڈیا سے بچائیں. یہ اگر تھیوری لیں، یہ مسلمانوں کا نظریہ لیں. باقی تو سارے مسلمان اکٹھے ہی ہیں. اللہ رسول، قرآن، اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. علی علیہ السلام شیر خدا ہیں، تو وہ بھی عرب ہیں. تو میں پھر بھی کہوں گا کہ مکہ مدینہ کے لوگ آئیں، ہمیں کشمیر، پنجاب اور سندھ کے محاذ پہ انڈیا سے بچائیں. اصل اسلام یہ، اصل عرب یہ ہیں. ہمارا فائدہ اس میں ہے. اور یہاں پہ الٹی کہانی چل رہی ہے، ہم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی، عربوں پہ بھی. اس کی مثال دیکھ لی، اسی پوسٹ میں نے دیکھا کہ اب عرب حکمران بھی رجب طیب اردگان کی طرف دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں عمران خان تو خود بھی عرب ہے، کیونکہ نیازی قوم، مجھے لگتا ہے پٹھان یہ قوم تو ہے، لیکن یہ عرب سے ہی آئے ہیں. لیکن ابھی تو یہ ادھر ہے نا، اس کی بھی یہاں عزت نہیں ہے عمران خان کی. اس کو تو پلے بوائے بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو حکومت اصل میں ہماری ہے، حکومت تو نواز شریف کی ہے، یہ تو ہم نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں. حکومت تو یہاں پنجابیوں کی اور ہندوستان کے ساتھ مل کر ایک شیطانی جال کی ہے. اور سندھ میں بھی ہندوستان کا جال ہے، پنجاب بلوچستان میں بھی ہے، اور اس میں جو ہے سرحد میں بھی ہے. اور یہ تو ایک پلے بوائے اور نیازی ہے، اور اس کا کیا ہے، بس اس کو ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں اس کو جو ہے. تو اس عرب کے اوپر کیا امیدیں لگی ہوئی ہیں؟
عربوں کی جو ہے، پھر ترکی ہو سکتا ہے وہ بھی عرب ہو، رجب طیب اردگان نام تو رجب جو عربی ہے، رجب 7واں مہینہ ہے ہمارے اسلامی تقویم کے مطابق، جو اسلامی کیلنڈر جو ہے 7واں مہینہ کو رجب کہتے ہیں۔ اور یہ کہ رجب، رجب شعبان اور رمضان 9واں مہینہ ہے، تو پھر بھی وہ ترکی کا صدر ہے، ترکی کا رہنما ہے۔ تو عرب جو مکہ مدینہ کے لوگ سردار لوگ ہیں، بہادری میں، عقل میں، فہم میں، جہالت کے لوگ بھی بہت بہادر تھے اور بہت بڑے مطلب ہے وہ لوگ مطلب ہے اس دنیا میں مطلب ہے کام کرنے والے تھے شیطانی لحاظ سے۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے لحاظ سے بہت بہادر لوگ، تو ہر لحاظ سے مکہ مدینہ کے لوگ سب سے آگے ہیں، تو وہ کیوں دیکھتے ہیں عمران خان کی طرف اور رجب طیب اردگان کی طرف؟ یہ بات بھی ہمیں بلندی کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ گہرائی میں کہیں کھڈے میں غرق کرتی ہے۔ کیونکہ رجب طیب اردگان، میں یہ کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ رجب طیب اردگان اور عمران خان مکہ مدینہ کے لوگوں کی طرف دیکھیں، یہ ہمیں بچائیں گے، پھر مسلمانوں کی نجات ہوگی، اس میں مسلمانوں کی بچت ہے۔ اگر مکہ مدینہ کے لوگ دیکھیں جی یہ ہمیں پاکستان کی فوج آ کر بچائے گی، عمران خان بچائے گا، رجب طیب اردگان بچائے گا، تو یہ تو عربوں کے ساتھ ظلم ہے، مکہ مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ان کی اوریجنل سوچ نہیں ہے، بنیادی سوچ نہیں ہے، یہ اسلام سے بھی اور عربوں سے بھی انحراف ہے، یہ کوئی اور شیطانی جال کام کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کے لوگوں کو اس قابل بنائے، وہ اس قابل ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کریں آ کر۔ ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری حفاظت ہو، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمارا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہم ان کی حفاظت کرنے جاتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ بات جو ہے وہ ہم سے بہادر زیادہ، اسلام وہاں زیادہ، وہ انبیاء علیہ السلام آئے، وہ حقیقت میں بہادر ہیں، وہ تو مسلمان بہادر ہیں۔ اگر ان کا کوئی جاہل تھا، کوئی کافر مشرک تھا، وہ بھی بہادر ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے؟ لیکن اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، بہت بڑا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اور زیادہ غرق کیا جا رہا ہے۔ اسی بات پہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا کہ یہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ آگے چل کر مخدوم شہاب الدین نے کہا کہ بھئی اس کا تانا بانا جو ملتا ہے نا، کہ یہ ریاض شہر میں پہلے کچھ چاقو سے کسی سعودی شہر نے حملہ کیا، فرانسیسی قونصلیٹ پہ اس کو زخمی کیا، تو اس کا اس سے آگے یہ ہوا، اور فرانس کے صدر نے جو توہین کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے رد عمل کے طور پر یہ بات سامنے آئی ہے۔ تو یہ تو ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہیں، سارا مسلمان جو ہے عوام جو ہے وہ جوش میں ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے جذبات مجروح کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب یہ جو سعودی قونصلیٹ، یہ جو قبرستان میں جو حملہ ہوا ہے، تو قونصلیٹ سے جوڑا جا رہا ہے، اس واقعے سے جوڑا جا رہا ہے، تو اس پر سعودی حکومت نے جو ہے نا کوئی بیان جاری نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور فرانس نے مذمت کی، اور فرانس نے جو ہے نا اپنے شہروں کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ سعودی عرب میں دھماکہ ہوا ہے، میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ سعودی حکومت ہی بیان جاری کرے گی، سعودی حکومت ہی اس کی مذمت کرے گی، اور سارے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ گو کہ یہ غیر مسلم قبرستان میں ہوا ہے، لیکن مسلمان علاقے کے اندر ہوا ہے، جہاں بھی ہو مسلمان حکومت کی ذمہ داری حفاظت کرنا۔ تو لیکن حکومت کے لیے تو میں کچھ نہیں بولوں گا، میں تو عوام کی حد تک ہوں، اور عوام جو ہے نا، مسلمان عوام جو ہے وہ حکومت اپنا جواب خود دے گی، جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے، بولتی ہے نہیں بولتی۔ مسلمان عوام جو ہے، سعودی عوام جو اس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اور ہمارے رشتے ہیں، اور جو نا دینی بھی اور دنیاوی بھی، اور میں تو خود عرب ہوں، میں تو خود مائیگریٹ ہو کر آیا ہوں مکہ اور مدینہ سے، تو یہ کہ ہمارے رشتے تو ٹوٹ سکتے نہیں ہیں، جتنے بھی طوفان آ جائیں، جتنے بھی ظلم ہو جائیں، جتنے بھی بلڈوزر چل جائیں، جتنے بھی دھماکے ہو جائیں، ہم تو دنیا میں بھی اکٹھے ہیں اور ہم آخرت میں بھی اکٹھے ہیں۔ تو مکہ مدینہ کے عوام ہم ایک ہیں، اور ہمارا دین دنیا کا ہر مفاد ایک ہے۔ حکومتوں کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اپنا جواب اللہ کو خود دیں گے۔ پھر مخدوم شہاب الدین نے ایک بات اور بڑے آگے جا کر بولی کہ یہودی تحقیق دان نے لکھا، یہ جو مسلمان ہیں نا، ان کو بم دھماکہ کر کے قتل کر دو، خون کر دو، ان کے شہروں کو تباہ کر دو، معاذ اللہ ان کی عورتوں کو ریپ کر کے تباہ کر دو، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ہاں، حرمت رسول پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور حرمت رسول پر جو یہ ایک جان ہوتے ہیں،
اور اس پہ یہ کوئی سودا نہیں کرتے. نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں ہی اکٹھے. ہمارے شہر تباہ ہوں، ہمارے شہر آباد ہوں، اللہ نہ کرے ہماری عورتوں کے ریپ ہوں، خواتین کی بے حرمتی ہو، ہم سب مل کر بدلہ لیں گے. ہم سب کا دل دکھے گا، ہم سب انتقام لیں گے. ہم دین دنیا کے ہر معاملے میں ایک ہیں، ہم کبھی الگ الگ نہیں ہیں. جس کے دل میں اسلام اتر گیا وہ سب کے سب ایک ہیں. اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بڑی پارٹیاں بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو پروپیگنڈا مہم چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہمارا دین ایک، ہماری معاشرت ایک، ہماری دنیا ایک، ہماری آخرت ایک. ہم تو بغیر کہ مفت میں ایک ہیں. یہ تو مسلمان کو توڑنے کے لیے بولتے ہیں، کبھی ایک نہیں ہوں گے. یہ وہ یہودی تحقیق دان نے صحیح تحقیق نہیں کی، اور ہمارے مخدوم شہاب الدین صاحب ہیں، یہ جو اور ادارے جو ہیں ایسی باتیں بول دیتے ہیں مسلمان ایک ہی نہیں ہو سکتے. مسلمان تو ایک ہی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سب ایک ہیں. اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، مسلمان ایک. کوئی مسلمان بھلے لبنان میں ہو، بھلے سعودی عرب میں ہو، بھلے پاکستان میں ہو، بھلے سوڈان میں ہو، بھلے وہ یورپ میں ہو، بھلے امریکہ میں ہو، شمالی افریقہ میں، وسطی ایشیا میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، برونائی میں، افغانستان میں، ایران میں، ترکی میں، سب کے سب ایک. سب مسلمان ایک ہیں اور سب کے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں. یہ جو حکمران ہیں لڑوا کے آپس میں تباہ کر کے فرقہ واریت اور قومیت اور لسانیت، اور یہ جی ہم پھر کہتے ہیں ہم آپ کو ایک کر رہے ہیں، یعنی توڑ کے تباہ کر کے پارا کر کے برباد تو کر دیا، پھر کہتے ہیں ہم آپ کو ایک بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایک کرنے کا ٹھیکہ بھی انہوں نے لیا ہوا ہے. مسلمان تو بنیادی طور پر فطرتاً، قدرتی طور پر، فطری طور پر ایک ہیں. جو مسلمان ہو گیا وہ ایک ہی ہے، اس نے دو نہیں ہونا. تو یہودی تحقیق دان کی تحقیق اگر ہے بھی صحیح تو مسلمان کو اپنے دماغ سے بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ بات کوٹ کر کے آگے پہنچا رہا ہوں اس بات میں وزن کتنا ہے. تو یہ کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس نے جو سوچا اس نے کہہ دیا، پتہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، پتہ نہیں ہم کہاں سے پڑھ کر بات بول دیتے ہیں. لیکن مسلمان ایک ہی ہیں اور مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں. سعودی عوام ہے یا پاکستانی عوام ہے، حکومتوں کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسرے کہ جی ابھی تو متحدہ عرب امارات نے جو ہے نا فلسطین کے خون ناک کا سودا تو کیا ہی کیا تھا، ابھی اس نے جو ہے نا جی حرمت رسول کا بھی سودا کر دیا. اور کہتے ہیں جی مسلمانوں نے جو ہے نا سمجھا نہیں ہے، فرانس کے بیان کو سمجھنا چاہیے اور صحیح پیرائے میں سمجھنا چاہیے، اور ایسے بات ہے تو یہ بھی سودا کر گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ حرمت رسول کا تو کوئی سودا کر سکتا ہی نہیں ہے. اللہ، رسول، قرآن، اسلام، اللہ نے قرآن میں خود بولا کہ اس قرآن کی میں خود حفاظت کروں گا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ قرآن اتارا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتا ہے. اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت خود کرتے ہیں. تو کسی کے بس میں اگر ہوتا تو وہ حرمت رسول کا سودا کر دیتے. لہٰذا متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ حرمت رسول کا سودا کریں. حرمت رسول ایک الہامی چیز ہے، اللہ کا پیارا نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گنہگار بندہ یا گنہگار حکومتیں یا گنہگار بادشاہ اس کا سودا نہیں کر سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انحراف کر کے جو ہے مل جائیں کسی کافر سے، لیکن اس صورت میں مسلمان وہ رہتے نہیں ہیں، کیونکہ جو آدمی حرمت رسول پہ سودا کرے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہا. وہ تو جس نے اپنا نبی مانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی سودا نہیں کرے گا. اور یہ ساری خبریں جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں، اور گمراہ کرنے کے لیے جو ہے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے. تو دشمنی تو ہے اللہ، رسول، قرآن، اسلام سے، لیکن مختلف طریقوں سے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو حرمت رسول پہ کسی گنہگار حکومت یا بادشاہ یا شخص کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ سودا کر لے. اور ہر مسلمان کی حرمت رسول پہ جان قربان ہے. پہلے ہمارا ایمان ہے، پھر ہماری زندگی ہے. میں تو عملی ثبوت دے چکا ہوں، 17 سال ہو گئے میرے کو ایک ابلیسی نیٹ ورک سے لڑتے ہوئے. اور یہ کوئی صلیبی جنگیں نہیں ہیں. دیکھو جدہ میں جو حملہ ہوا ہے نا، یہ ایک غیر مسلموں کے قبرستان میں ہوا. یورپی سفارتکار وہاں پر تھے، تو یہاں بول دیجیے تو صلیبی جنگیں ہیں. یہ بھی ایک بہانہ لے، صلیبی جنگیں ہیں. صلیبی جنگوں سے ذرا بات آگے لے کر چلیں. میں نے کہا نا کہ حملہ تو غیر مسلموں کے قبرستان میں ہوا، تباہی مسلمانوں کی ہوگی.
یہ ابلیسی جنگیں ہیں، صلیبی سے بات کو آگے لے جائیں، ابلیس شیطان، یعنی شیطانی حملہ ہے، ابلیسی جنگیں ہیں، اٹیک آف سٹینک نیٹ ورک. تو شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان کسی بھی شعبے میں ہے، حکومت میں ہے، عوام میں ہے، اپوزیشن میں ہے، فوج میں ہے، انجینئر ہے، سول ہے، پرائیویٹ ہے، تاجر ہے، کاشتکار ہے، نماز 5 وقت کی قائم کرے اور قرآن کی تلاوت کرے اور ہمہ وقت دین اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہے. اور جو ہے اسی صورت میں اس ابلیس شیطان کو اور اس کے نیٹ ورک کو شکست دی جا سکتی ہے. اور عرب جب بلندی پر ہوں گے، اے مسلمانوں، اس وقت سمجھنا کہ آپ واقعی صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. اور جب عرب دوسروں کی طرف دیکھیں تو سمجھ لینا کہ مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، یہ کوئی ٹھیک سمت میں گاڑی نہیں جا رہی، دنیا کے حالات ٹھیک نہیں جا رہے. اور بعض جھوٹی حدیثیں گھڑ کے بیان کر دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ جو پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جو مجاہدین ہوں گے عربوں سے بھی آگے نکل جائیں گے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ حدیث ذرا غور سے دیکھنا، یہ حدیث اگر کہیں صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، یا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی بھی ہے کہ نہیں فرمائی. بڑی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. ہمیشہ سے لے کر قیامت تک مکہ مدینہ کے لوگ سردار رہیں گے، اس کے مجاہد ہی سردار رہیں گے. اور جب یہ لوگ سردار ہوں گے تو سمجھ لینا کہ اب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہیں. تو سمجھ لینا کہ مسلمان صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں اور اب مسلمانوں کے حالات ٹھیک سمت میں گامزن ہو گئے ہیں. اور جب تک ان کی حفاظت کوئی اور کرے گا، بھلے میں جا کے کروں، بھلے پاکستان جا کر کریں، میں تو خیر عرب ہوں، تو یہ سمجھ لینا کہ حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہیں. یہ مکہ مدینہ کے لوگ کیوں سوچتے ہیں، کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں جا کر ہماری حفاظت کرتے آ کر کشمیر میں اور پنجاب میں اور سندھ میں؟ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یہ سعودی عرب کی فوج آیا کرے گی، ہماری حفاظت کیا کرے گی. اس دن بولیں گے اب دنیا کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. جب تک ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں تو سمجھو کچھ کام الٹا چکر ہے، یہ کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا، یہ حالات ٹھیک نہیں ہے دنیا کے. جب سعودی عرب کی فوج آ کر پاکستان کی حفاظت کرے گی، بلوچستان میں امن قائم کرے گی، سرحد میں امن قائم کرے گی، کشمیر پہ اور پنجاب میں اور سندھ میں انڈیا کے خلاف لڑے گی ہمارے سے بھی پہلے، تو اس دن ہمارے اللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. اور دھماکے کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، بھلے وہ غیر مسلموں کے قبرستانوں میں ہوا. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو غیر مسلموں کو بھی محفوظ کرنے کی توفیق دے.